الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ ہجرت کے بعد سے بیان کی جا رہی ہے، اور کل یہاں تک بات پہنچ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے قریش مکہ کے سارے احوال بتا دیے کہ انہوں نے اس طریقے سے آپ کے لیے پلان کیا ہوا ہے، اور آج رات آپ اپنے گھر پر قیام نہ کریں بلکہ کسی اور کو وہاں سلا دیں اور وہاں سے کوئی مناسب موقع پا کر روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معتمد ساتھی سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو بلایا، اور ایک روایت میں ہے کہ کہیں ملاقات ہوئی تو ساری بات ان کے سامنے بیان کر دی کہ یہ میرے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں ہیں، میری روانگی کے بعد یہ ان کو واپس دے دینا اور مجھ سے مدینے میں آ کر مل لینا، میں ادھر ہجرت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر آپ اپنے گھر گئے حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور چادر اڑائی، اور آدھی رات جب ہو گئی تو اللہ کے نبی اپنے گھر سے مشرکین مکہ کے سر پر مٹی جھاڑتے ہوئے نکل گئے۔ کل میں نے بتا دیا تھا۔ آپ یہاں سے سیدھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور وہ تو پہلے سے ہی تیار تھے۔ وہاں جا کر ان کو ساتھ لیا، اور ان کے مکان کی پچھلی کھڑکی سے یہ دونوں حضرات یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اگر سیدھا مدینہ روانہ ہو جاتے تو کئی پرابلم اور کئی مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ ایک تو پچھلے پورے ہفتے کا ٹینشن تھا، جیسے ہم کوئی باہر ملک جاتے ہیں نا عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو ہفتہ بھر رات میں نیند بھی نہیں آتی، اور تیاری میں دن بھر تکان رہتی ہے۔ حالانکہ ہمارا سفر تو کئی آسائشوں کا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو تو کئی اعتبار سے جان کے خطرے تھے، تو اگر سیدھا مدینہ روانہ ہوتے چاہے کسی بھی راستے سے تو جان کا بھی خطرہ تھا اور راز پھوٹ سکتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر یہ فیصلہ فرمایا کہ اس طرف مدینہ جا رہا ہے تو اس طرف کا راستہ اختیار کیا۔ مکے سے مدینہ شمال میں ہے، شمال کو کیا کہیں گے؟ ساؤتھ کا مخالف کیا ہے؟ نارتھ۔ مکے سے مدینہ نارتھ کو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساؤتھ کا راستہ اختیار کیا۔ یہ راستہ یمن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی مدینے کی طرف روانہ ہونے کے بجائے بالکل برعکس الٹی سائیڈ میں روانہ ہوئے، اور تقریباً 6-6.5 میل جب چلتے رہے۔ اچھا یہ رات کا وقت ہے، دن کا نہیں ہے، صرف یہ دونوں حضرات ہیں اور یہ روانہ ہیں یمن کے راستے پر، اور 6-6.5 میل، 1 میل 3.25 کلومیٹر کا، تو 6 میل کتنے ہو رہے ہیں؟ 6 تیا جی 17-18 کلومیٹر، اتنی دور چلے، اور وہاں سے پھر غار ثور کی بلندی پر چڑھنے لگے۔ جب اوپر چڑھ رہے تھے تو کل میں نے اس کو رفتار میں تیزی سے بتایا نہیں، یہ بھی ایک عاشقانہ داستان ہے غار ثور پر چڑھنے کی۔ یہ دونوں حضرات جب اوپر چڑھنے لگے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اب یہاں سیدھے قدموں سے نہیں چڑھنا ہے بلکہ پنجوں کے بل چڑھنا ہے. پنجوں کے بل جانتے ہیں, یہ پورا پیر ہے تو ایسے چڑھنا ہے. ایک تو پہاڑ پر چڑھنا ہے, ویسے ہی آدمی سہارا ڈھونڈتا ہے. پھر آپ کا یہ حکم کہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ایسا چڑھنا ہے. اور اس میں یہ وجہ تھی کہ اصل میں جب آپ دونوں حضرات چڑھ رہے تھے تو وہ پہاڑ آج بھی ویسا کا ویسے ہی ہے. آپ کبھی جائیں گے تو ذرا دیکھنا, ہمارے یہاں لوگ حج عمروں کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں جا کر ڈشیں کھاتے ہیں. سب نہیں ہوتے, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے اور ٹور والوں سے جھگڑا کرتے ہیں, آج تو نے یہ کھلا دیا, آج تو نے وہ پلا دیا اور ہم کو دور جگہ دے دی, یہ عجیب. تو یہ دونوں حضرات جب چڑھنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے مت چڑھو بلکہ اس طرح چڑھو. اب دونوں چڑھ رہے ہیں تو رات کا وقت ہے, اللہ کے نبی کے قدم مبارک پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو اس میں کچھ پتھریلے پتھر بھی تھے, نوکیلے پتھر. تو وہ اللہ کے نبی کے قدموں میں چوبنے لگے تو آپ کے نرم پیر بالکل زخمی ہونے لگے, وہ لال ہو گئے اور خون ٹپکنا شروع ہوا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جھک گئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کندھوں پر سوار ہوئے اور اتنا خوفناک راستہ ہے, کبھی آپ جائیں گے تو غار ثور, اب آپ جا کر ضرور دیکھنا انشاءاللہ. آپ تقریباً وہ 3 میل کی بلندی پڑتی ہے پھیرے سے, سیدھا سیدھا چڑھیں گے تو راستہ تو آسان ہے, پھیرے سے اگر دیکھتے ہیں تو 3 میل کی بلندی پر وہ اونچائی پر چوٹی ہے اور وہاں ایک غار ہے. آج بھی وہ غار ہے اور اللہ نے وہ غار کو نہ پتہ نہیں حضرت آدم کے زمانے سے ہی سنبھال کے رکھا ہوا تھا. وہ غار بس اتنی ہے کہ اس میں 2 ہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں, یعنی وہ غار آج بھی گواہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے علاوہ تیسرے کسی کو گنجائش ہی نہیں ملی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو روافض اور شیعہ حضرات ہیں, حالانکہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافر تک کہتے ہیں نعوذ باللہ, لیکن یہ جب اس مقام پر آتے ہیں نا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہاں ابو بکر صدیق کا مقام ہم تسلیم کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کو لے کر اوپر چڑھے اور رات کا اندھیرا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غار کا دہانہ صحیح ہے, ہم یہاں قیام کرتے ہیں. تو انتہائی تاریکی اور سناٹا. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پہلے میں اندر جاتا ہوں. جھانک کر دیکھا تو وہ غار کا جو دہانہ تھا, اندر کا جو حصہ تھا وہ دھول اور مٹی سے اٹا ہوا تھا, اندر جالے تنے ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو پہاڑ غار ہے, وہاں کسی کا گزر بسر نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو پہلے صاف کر دیتا ہوں پھر آپ اندر تشریف لائیں, ابھی نہ آئیں. آپ اندر گئے اور بالکل اس کو جلدی جلدی صاف کیا. پھر دیکھا کہ غار کے چاروں طرف نا ایسے سوراخ ہیں, وہ کوئی 15-20 کے قریب سوراخ تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تہبند پھاڑی اور جتنے چیتھڑے تھے کپڑے کے, کاغذوں کے وغیرہ وغیرہ جو بھی سامان رہا ہوگا اس سے جو ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار کے سارے سوراخ بند فرمائے. 2 سوراخ بچے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عشق پر قربان جاؤں, اپنے پیر پسار دیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ترچھے پیر پسارے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدھے پیر پسارے. یہ روایتیں الگ الگ نہیں ہیں, وہ منظر کچھ ایسا بنتا ہے کہ وہ سمجھنا مشکل ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے بتاؤں, یہ سامنے ٹیبل ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں غور سے کیسے کیسے پیر پسارے. یہ اصل میں ایک عشق کی داستان ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے ساتھی دیے تھے, کیسے وفادار, کیسے جانثار تھے. اللہ ان صحابہ کا سچا عشق ہم کو نصیب فرمائے. میں 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں. جو حضرات اوپر بیٹھتے ہیں نا وہ نیچے آ جائیں کریں, یہاں کافی جگہ ہوتی ہے پیچھے. اب یہ پورا ہجرت کے بعد کا جو منظر ہے, یہاں میں کئی چیزیں ایکشن کے ساتھ بتاؤں گا. تو اوپر بیٹھے ہوئے حضرات یار ہم نے نہیں دیکھا, میں بتا دیتا ہوں. ایک منظر ایسا بنتا ہے, یعنی ادھر بھی ہول ہے اور ادھر بھی ہول ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا اور ایسا
پیر لمبا فرمایا. اور یہاں ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں رکھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لیٹ گئے اور پھر ابو بکر صدیق کے رانوں پر اپنا سر رکھا, ایسا اور ایسا. دکھ رہا ہے بھائی؟ ایک روایت ایسی ہے ایک روایت ایسی ہے کہ یہ پیر ایسا اور یہ پیر ایسا, کیونکہ ایسا سامنے ایک ہول تھا اور ایسا ایک ہول تھا, تو ہاتھ تو رکھ نہیں سکتے تھے, تو اس پیر کو ادھر گھسایا اور اس پیر کو سامنے ڈالا. اور یہاں جب ران بن گئی نا, یہ ران پوری سمٹ گئی نا, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اب آپ آ جائیں, یہاں سر رکھیں. منظر سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک روایت, اب دونوں بھی ہو سکتا ہے, جو بھی منظر رہا ہو. نہ ابو بکر صدیق نے اس کو بیان کیا ہے, نہ اور کسی راوی نے اس کو نقل کیا ہے, اپنے اعتبار سے لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے. میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک جملہ عرض کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اپنی آغوش میں لے کر سلایا نا, تو یہ منظر ایسا بنتا ہے جیسے ابو بکر صدیق رحل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرآن رکھا ہوا ہے. اور اس منظر کو دیکھ کر ساتوں زمین اور آسمان کے فرشتے ابو بکر صدیق کے قسمت پر, نصیبوں پر رشک کرنے لگے کہ اے کاش ہم کو اس غار کا ذرہ بننا نصیب ہوتا کہ ہم بھی یہاں ابو بکر صدیق اور رسول اللہ کی رفاقت میں ایک رات گزارتے. میرے دوستو, ہم کو عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خیر, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو ایسے سلا دیا. اب رات گزر رہی ہے, تو جن دو سوراخوں پر آپ نے اپنے پیروں کو رکھا ہوا تھا, جن دو سوراخوں پر آپ نے اپنے پیروں کو رکھا ہوا تھا, ان دو سوراخوں میں سے ایک کے اندر کوئی بڑا اژدہا تھا, ناگ, کوبرا, یا روایتوں میں اور بھی کسی جانور کا تذکرہ ہے. سانپ کا تذکرہ عموماً ملتا ہے. وہ سانپ حضرت ابو بکر صدیق کے قدم کو ڈس لیا. اچھا کام کرنے میں تکلیفیں آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں, پھر بھی تکلیفیں آ رہی ہیں. نہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اچھائی کے ساتھ اللہ نے بڑے دکھ رکھے ہیں, برے سے تو پھر سبھی ڈرتے ہیں. ابو بکر صدیق کو نا سانپ نے ڈس لیا رضی اللہ عنہ. تو جب سانپ نے ڈسا نا, تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے زہر کا یہ اثر ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درد کی وجہ سے بدن کانپ رہا تھا ایسے ایسے, لیکن بول نہیں سکتے تھے. ادب اس قدر تھا کہ اگر بول دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کی فکر کے بعد آرام کی نیند سو رہے تھے, نیند میں خلل آتا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منہ نہیں کھولا, نہ اف کی. جب درد اتنا زیادہ ہوا کہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے, تو ایک آنسو ٹپکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر. تو جیسے ہی ٹپکا نا, تو آپ کی آنکھ کھلی تو ابو بکر صدیق کا چہرہ سر پر تھا. فرمایا ابو بکر کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, کوئی ڈر ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے اور اس کی تکلیف سے بس آنکھوں سے یہ آنسو جاری ہے. اللہ کے نبی کروٹ بدل کر اٹھے, ایسا لعاب لیا اور ابو بکر صدیق کو جہاں سانپ نے یا کسی جانور نے ڈسا تھا وہاں لعاب لگایا, سارا درد ختم ہو گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوب آرام ملا. 3 راتیں یعنی جمعہ, سنیچر اور اتوار, یہ 3 راتیں ان 2 حضرات نے اس غار میں گزارے. کھانے کا انتظام یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ, وہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا سامان لاتے اور ان کی خدمت میں دے دیتے. ٹھیک ہے,
اور ایک دوسرے اور صحابی ہیں جن کا نام ہے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ. یہ اصل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں. یہ بکریاں چراتے تھے. ابو بکر صدیق کے گھر میں جو بکریاں تھیں اور ساتھیوں کے پاس جو بکریاں تھیں یہ ان کو چراتے تھے. ان کا طریقہ بڑا حکمت والا تھا. دن بھر بکریاں چراتے 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 غار ثور تک پہنچتے اور وہاں پھر اپنی بکریوں کو دوہتے اور ان کا دودھ لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے. یہ دونوں حضرات بکریوں کا دودھ پی کر اور عبداللہ ابن ابو بکر نے اگر کچھ لایا تو اسے کھا کر آسودگی کے ساتھ 3 دن تک اور 3 راتوں تک غار کے اندر پناہ گزین رہے, وہاں روپوش رہے. عبداللہ ابن ابو بکر مغرب کے بعد آتے اور صبح طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر سے کچھ آدھا پون گھنٹہ پہلے وہاں سے نکل جاتے. عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کو وہاں لے کر آتے, اس لیے لے کر آتے تاکہ قدموں کے نشان نظر نہ آئیں. وہ قدموں کے نشان پر نہ بکریاں چل جائے تو سارے نشان ختم ہو جاتے ہیں. 3 دن اور 3 راتیں ان دونوں حضرات نے جو ہے تو اسی طرح اس غار کے اندر گزارے. اور یہ ایک عشق کی بے مثال داستان ہے. ہمارے یہاں لیلا مجنوں کی کہانیاں اور شیری فرحات کی کہانیاں چلتی ہیں. کبھی ابو بکر کو رضی اللہ عنہ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کرو, خود بھی پڑھو. ان چیزوں کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. میں بہت جلد انشاءاللہ درس قرآن میں فضائل صحابہ بیان کروں گا. ہمارا پہلا پارہ اب اختتام کو ہے تو ایک آیت آئے گی, وہاں صحابہ کے عشق کو اور صحابہ کی محبت کو قرآن نے نقل کیا ہے اور خدا ہی خود رشک کرتی ہے کہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کا ایسا نصیب بنایا. تو وہاں انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا. یہاں چونکہ صرف سیرت ہمارا موضوع ہے اس لیے اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات تک وہاں رہے. اچھا, یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس غار میں پناہ لینے کا اور روپوش ہونے کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو چکمہ لگ جائے. اگر سیدھے مدینہ روانہ ہو جاتے تو یا تو راستے میں گرفتار ہو جاتے یا کوئی اور تکلیف ہوتی. فیصلے اللہ کے ہیں لیکن اسباب صحیح آدمی کو اختیار کرنا چاہیے, نبی کی سنت ہے. تو اللہ کے نبی سیدھا مدینہ نہیں گئے بلکہ اس کا الٹا راستہ اختیار فرمایا. اور 3 دن اور 3 رات گزرنے کے بعد ایک شخص ہیں عبداللہ ابن اریقط, یہ راستوں کے بڑے ماہر تھے. بیابان اور صحرا اور جنگل میں ان کو راستوں کا بڑا علم تھا. اللہ کے نبی نے اور ابو بکر صدیق نے ان کو پہلے ہی ٹھہرا لیا تھا کہ ہم فلاں دن اس غار سے مدینے کی طرف روانہ ہوں گے اور ہم کو عام راستے سے ہٹ کر سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے روٹ کا راستہ, جیسے مجھے یہاں سے ناگپور اگر جانا ہو تو CST سے ٹرین پکڑو, وہاں سے دادر, وہاں سے تھانہ, وہاں سے کلیان, وہاں سے ایگتپور, وہاں سے بھساول, وہاں سے ملکا پور اور وہاں سے پھر جو ہے تو شیگاؤں اور وہاں سے پھر جو ہے تو اکولا اور پھر وہاں سے امراوتی, پھر وہاں سے وردہ اور پھر وہاں سے ناگپور. یہ روٹ کا راستہ ہے. ایک راستہ یہ ہے کہ یہاں سے پہلے ناندیڑ جایا جائے, پھر ناسک کی طرف کراس آیا جائے, پھر اس کے بعد ادھر راستہ, پھر احمد آباد کی ٹرین پکڑی. یہ کراس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کراس راستہ اصل میں اس لیے اختیار کیا کہ مشرکین مکہ کو چکمہ لگے. 3 دن تک مشرکین مکہ بالکل پاگل کی طرح مکے میں دوڑتے رہے. اور ابو جہل کی تو بے قراری کا یہ حال تھا کہ اس نے اعلان کر دیا, اجلاس بلایا, میٹنگ, اور کہا کہ جو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے لائے گا یا ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو میں اپنی جائیداد میں سے اتنا حصہ دوں گا, ہر ایک پر 100 اونٹ نقد انعام دیے جائیں گے. اور اس نے تفتیش بھی کی, انکوائری بٹھائی. چنانچہ انکوائری میں وہ خود حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر گیا. کم وقت نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھیں. دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے دروازہ کھولا تو ابو جہل نے بڑا تن کر اور غصے میں پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اسماء بنت ابو بکر نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے, میرے والد کہاں ہیں. تو اور 2-3 سوالات کیے اور پھر غصے میں ایسا تماچا جڑا کہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کہ کان کی بالی نا ایسے پھٹی کہ یہ جو لو ہوتی ہے, یہ پورا پھٹ گیا. اور وہاں سے پھر جو ہے تو ابو جہل روانہ ہوا اور جگہوں پر گیا.
جن لوگوں پر شک تھا ان کو اٹھایا، گرفتار کیا۔ میں نے ایک نام پہلے ہی سیدنا علی ابن ابی طالب کا پیش کیا کہ حضرت علی کو اس نے جو ہے تو کس طرح گھسیٹ کر کعبے میں لایا اور بے حرمتی کی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن 3 دن کے بعد یہ لوگ تھک کر مایوس ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اب محمد کو جہاں جانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا چکے، ہم ان کو گرفتار کرنے سے عاجز آ چکے ہیں۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بالکل اگلی منزل کی طرف روانہ ہیں اور چاق و چوبند ہیں، بالکل نشیط ہیں، ساری دماغی اور جسمانی تکان آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور خود کو تیار فرمایا اور عبداللہ ابن اریقط لیسی، یہ ایک شخص تھا جو بیابانوں کے راستے کا ماہر تھا، اس کو بلایا۔ پہلے سے معاملہ طے تھا، وہ شخص اپنے متعینہ وقت کے مطابق جو ہے تو آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کی تھی، میں آپ کو کل بتا چکا ہوں۔ وہ 2 اونٹنیاں آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت آپ دیکھیے، وہ دونوں اونٹنیاں اعلیٰ نسل کی، کھائی پی ہوئی، بالکل مضبوط تنی ہوئی کھڑی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 اونٹنیوں میں سے میں کون سی لوں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جو چاہیں رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیمتاً بولو، مفت میں نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرما گئے، کچھ نہیں کہا، پھر فرمایا کہ قیمتاً بولو۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا مدینہ جا کر ہم بات کریں گے، ابھی آپ اس پر سواری فرما لیں۔ 4 حضرات عبداللہ ابن اریقط اور عامر بن فہیرہ اور سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے نا تو مکے کی نچلی سائٹ سے چلے۔ آپ کبھی جاؤ نا مکہ مکرمہ، اللہ کرے کہ ہم سب ساتھ میں چلے جائیں انشاءاللہ۔ اتنے آہستہ سے آمین کہتے ہو کہ دلچسپی نہیں، زندہ دلی سے کو اللہ قبول ہی کر لے، ایک فلائٹ بک کر کے چلے جائیں گے۔ تو مکے کی جو نچلی سائٹ تھی وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور مکہ کی وہ سائٹ جو جدہ کی طرف جاتی ہے بالکل کراس راستہ، میں اس کا لوکیشن آپ کو بھیجوں گا۔ عرب علماء نے اس پر باقاعدہ نظمیں بنائی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو راستہ اختیار کیا وہ حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے نچلی سائٹ سے راستہ پکڑا۔ ابھی بھی اللہ وہاں کی حکومت کو ہدایت عطا فرمائے اور جو ان کی خامیاں ہیں ان کی اصلاح فرمائے۔ ابھی بھی مکے والوں نے مکے سے مدینہ جانے کے لیے ایک راستہ وہ بنایا ہے، وہ راستہ مکے سے نکلتا ہے، مکے سے عصفان جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، عصفان گئے۔ اچھا یہ جو روٹ ہے نا یہ بڑا عجیب ہے، جیسے دل کی دھڑکن کے نشانات کیسے بنتے ہیں ایسا ہے، پہلے ایسا اوپر جائے گا، پھر پیچھے آئے گا، پھر بیچ میں ایسے 2-4 کھانچے پڑیں گے، پھر نیچے جائے گا، یعنی بہت زیادہ دشوار گزار گھاٹیوں سے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے عصفان، مر زہران، اس کے بعد پھر اگلی منزل، اس کے بعد اب وہاں بس نہیں چلتی، وہ راستہ بالکل پیک ہے اور اتنا خوفناک راستہ ہے کہ وہاں سے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کوئی راستہ بن نہیں پایا۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق کا ایک معجزانہ معاملہ تھا کہ وہ حضرات وہاں سے گزر گئے، وہاں اب کوئی بس نہیں جاتی، انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ ہم لوگ گئے تھے تو بس اسپیشل وہاں تک لے کر گئے تھے۔ یہ جوگیشوری کے ایک بڑے میاں چچا ہمارے ساتھ تھے، ان کے گھٹنوں میں درد تھا، لیکن میں نے بس میں اعلان کیا کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی۔ تو حالانکہ ان کا تازہ گھٹنوں کا آپریشن تھا، ان کو ایسا طیش آیا، کہنے لگے میں بھی دیکھتا ہوں کیا ہے، آئے ہمارے ساتھ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ 2 شہر ابھی بھی ہیں اور ان 2 جگہوں پر ابھی بھی سعودی حکومت نے اسٹاپ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں سے مدینے کی طرف چل پڑے۔ یہ تقریباً 17-18 سپٹمبر کی بات ہے۔ 17-18 سپٹمبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے پہلے ایک بستی آتی ہے قبا، وہاں آپ جو ہے تو ظاہر ہوئے اور وہاں آپ پہنچ گئے۔ راستے میں طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سفر فرماتے اور دن میں 2 پہر تک آپ چلتے رہتے، تینوں بھی حضرات دن میں 2 پہر تک اور رات بھر پورا چلتے رہتے اور جہاں 2 پہر ہوئی تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے لیے کوئی اچھی ٹیلا
یا کوئی سائے دار جگہ تلاش فرماتے اور وہاں جا کر پھر بستر لگاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرماتے، اور یہ دونوں حضرات یعنی عبداللہ ابن اریقط اور سیدنا ابو بکر صدیق، یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگرانی کا کام فرماتے۔ ایک دفعہ آپ آرام فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آرام فرما رہے تھے اور میں آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کی نگرانی کے لیے، پہرے داری کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی آ رہا ہے جس کے پاس 10-12 بکریاں ہیں، کوئی چرواہا تھا، اور وہ بھی دوڑا دوڑا آ رہا ہے۔ مجھے لگا شاید یہ بھی ٹیلے کے نیچے آرام کرنے کو آ رہا ہوگا۔ وہ آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ تو آرام فرما رہے تھے، اور ابو بکر صدیق کو دیکھا، کچھ کہا نہیں۔ ابو بکر صدیق نے خود سامنے سے کہا کہ بھئی کیوں آئے؟ وہ کہنے لگا جیسے تم اس ٹیلے کے پاس آرام کر رہے ہو ویسے میں بھی آرام کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو ہم تینوں مسافر ہیں، آپ کی بکریوں میں اگر دودھ ہو تو ہمیں دو۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری بکریوں سے دودھ نکالیے۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے، عبداللہ ابن اریقط نے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک برتن نکالا، چرکا اس کو عربی اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں، وہ نکالا اور اس سے جو ہے تو دودھ دوہا، اور اس دودھ کو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈا کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ویسے ابو بکر صدیق لے کر گئے تھے، لیکن دیکھا کہ اللہ کے نبی بہت آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو اچھی خاصی نیند ہے، تو آپ نے وہ دودھ پیش فرمانے سے باز رہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ دودھ ان کے سامنے رکھا۔ یہ جو پورا راستہ ہے، اس ایک راستے پر علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ میں تو سیدھا بالکل رفتار کے ساتھ چل رہا ہوں، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے بات کروں گا۔ یہ دونوں حضرات جو ہے تو چلتے چلتے، اس زمانے میں ایک رواج تھا، رواج یہ تھا کہ صحرا میں، بیابان میں، ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہو تو کچھ قبیلے کے لوگ، کچھ غریب فقراء لوگ راستے میں ایک مکان بنا لیتے تھے، چھاؤنی، کہ یہاں سے جو گزرے گا ہم اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دیں گے۔ ایسے ہی اس زمانے میں ایک خاتون تھی جو بڑی مضبوط تھی، جسم اس کا بڑا مضبوط تھا اور عمر دراز خاتون تھی، ان کا نام آتا ہے ام معبد، سب کہو رضی اللہ عنہا۔ ام معبد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تین حضرات کا قافلہ اس کی چھاؤنی کے پاس سے گزرا، جھونپڑی کے پاس سے، تو اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اس بڑھیا کے کٹیا میں ذرا جا کر دیکھو کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کٹیا میں گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی مریل بکری بالکل تھکی ہوئی اور پریشان بکری کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اس بڑھیا سے پوچھو کچھ کھانے کو ہو تو۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا تو وہ بڑھیا کہنے لگی ہمارا پورا علاقہ اور یہ پورا راستہ کئی مہینوں سے قحط کا شکار ہے، یہ ایک مریل بکری ہے اور ہمارے پاس کھانے کو ہم کو کچھ نہیں ہے تو ہم آپ کو کیا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس بکری سے میں دودھ نکال سکتا ہوں؟ وہ بڑھیا ہنسی اور ہنس کر کہنے لگی تم ہی دیکھ لو یہ بکری کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے گھر کا سب سے بڑا برتن لائیے۔ تو وہ بڑھیا کے طوطے اڑ گئے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بڑا برتن جو اس کے پاس تھا وہ لا کر اس نے حاضر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا، بسم اللہ کہا۔ جب بسم اللہ کہا نا تو بڑھیا چونکی کہ یہ نوجوان کچھ عجیب شان کا مالک دکھتا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا چہرہ مہرہ، اس کی ڈیل ڈول، اس کی بناوٹ، اس کا حسن، اس کا جمال کچھ عجیب ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بسم اللہ کہا اور دھونا شروع کیا، پورا برتن بھر گیا۔ پہلے تو بکری اتنا دودھ دیتی ہی نہیں، اور پھر اس میں مریل بکری اتنا دودھ دی کہ وہ سارا برتن جو ہے تو دودھ سے بھر گیا۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے اس بڑھیا کو دیا کہ آپ پی لیں۔ وہ بڑھیا پیتی رہی اور دیکھتے رہی، اس کا پیٹ بھر گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ برتن ابو بکر صدیق کو دیا، آپ نے پیا، آپ آسودہ ہو گئے۔ پھر عبداللہ ابن اریقط کو دیا، آپ بھی آسودہ ہو گئے۔ پھر آپ نے پیالہ خود اپنے منہ پر لگایا تو پیالہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے بسم اللہ پڑھا اور دودھ دوہا، پھر وہ برتن پورا بھر گیا۔ تو اس بڑھیا کے حوالے کیا اور اس بڑھیا کو سلام کر کے وہاں سے رخصت ہوئے۔
تھوڑی دیر کے بعد اس بڑھیا کا شوہر آیا تو اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا برتن ہے، یہاں پانی کی گنجائش نہیں ہے اور یہ پورا برتن پانی سے، دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کوئی معجزہ، کوئی کرامت، یہ ہوا کیا ہے، یہ دودھ آیا کہاں سے، یہ ہماری بکری تو بالکل مریل ہے۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی میرے پاس، اور پھر جو اس نے الفاظ کہے، اگر ہمارے پاس موقع رہا انشاءاللہ رہے گا تو میں وہ الفاظ کی تشریح کروں گا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرنے کے لیے، آپ کے جمال کو بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ لائے کہ انتہا درجے کے بلیغ، ایک دم لاسٹ ہائی لیول کے وہ الفاظ، میں آخر میں اس کی تشریح کروں گا۔ اس نے کہا کہ یہاں ایک نوجوان آیا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ تو معبد کا جو شوہر تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا یہ تو وہی نوجوان لگتا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اور وہ بوڑھا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا کہ اے کاش اگر مجھے وہ نوجوان ملا تو میں اس کے دین کی پیروی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کل وصلی اللہم وسلم علی نبینا و شفیعنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔